बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन कुरान, अपने सबक का आगाज़ हम सूरह बकरा की आयत 153 से करते। इसमें कुछ अहम मौज़ूआत है, कुछ मसाइल है, कुछ सवालात हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, इस्लामी अहदाफ यानी दीन इस्लाम के मकासद को हासिल करने के ज़राए क्या है और उसका तरीका क्या है। वो कौन से ज़रिए हैं जिससे हम इस्लामी अहदाफ तक पहुँच सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है। ये ज़रूरी है, इसको हम जानें। नंबर दो, इस कशमकश में यानी जब हम मुसलमान इस्लामी अहदाफ की तरफ बढ़ेंगे तो दीन इस्लाम के दुश्मन हमें नहीं छोड़ेंगे उन अहदाफ तक, उन मकासद तक। तो हमारे उनके बीच में एक कशमकश, एक मुकाबला शुरू होगा। तो उसमें हो सकता है कोई मुसलमान इस रास्ते में कत्ल हो जाए, इस रास्ते में कत्ल हो जाए, तो उस जो मकतूल फी सबीलिल्लाह है उसकी ज़िंदगी और मौत के मुतालिक सही तसव्वुर, सही अकीदा हमें क्या कुरान देता। वो शख्स जो मर गया, मकतूल फी सबीलिल्लाह, जिसको आम ज़बान में हम शहीद कहते, उसका क्या मर्तबा है इस्लाम में। इस्लाम हमें क्या तस्वुर देता, हमारा उनके बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, इसको हम जानेंगे। अच्छा, इस रास्ते पर जब हम चलेंगे अपने अहदाफ की तरफ, इस्लामी मकासद की तरफ, अपने गोल की तरफ, तो उसमें काफ़ी दुश्वारी आएंगी, बहुत सारे मसाइब, बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारी परेशानियां। उनको हम किस तरह अबूर करेंगे, उन मसाइब और मुश्किलात से हम किस तरह निकलेंगे, उन दुश्वारियों को हम किस तरह अबूर करेंगे, उसका तरीका क्या होगा और वो ज़राए क्या होंगे। इस बारे में कुरान हमें क्या कहता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, दुरूद शरीफ के बारे में। दुरूद शरीफ का मफहूम क्या है, क्योंकि इस सबक में दुरूद के बारे में भी आएगा। दुरूद शरीफ का मफहूम क्या है कुरान की रोशनी में, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 बड़े सवालात, मसाइल आप उनको समझिए या मौज़ूआत, इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आयत 153 से हम शुरू करते हैं। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इस्तईनु बिस्सब्र, मदद मांगो सब्र के जरिए से, वस्सलाति, और सलात के जरिए से, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यकीन जानो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी इसका मतलब है कि दीन के अहदाफ को आप इन 2 जरियों से हासिल कर सकते, सब्र और इकामत सलात। उन मुश्किलात और मसाइब का आप मुकाबला कर सकते 2 जरियों से, सब्र और सलात। शरीयत के जो मकासद हैं, दीन के जो मकासद है, उसको आप हासिल कर सकते 2 जरियों से। नंबर 1 सब्र, नंबर 2 इकामत सलात। अब हम सब्र को जानते, हमने सब्र को खुद हासिल किया, मकासद को आप छोड़ दें। हमने कभी कुरान से सब्र का मानी और मफहूम सीखा है? हमने तो सिर्फ ये सीखा है कि सब्र का मानी बर्दाश्त करना। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, तुम बर्दाश्त करो और दूसरा गाल उसको पेश करो। हमने तो ये मफहूम लिया कि जो इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, वो तुम पर जुल्म करे, तुमको तकलीफें पहुंचाए, तुमको मुसीबतें पहुंचाए, तुमने सब्र करना, कुछ नहीं बोलना। वो तुमको मारे पीटे, तुम्हारा इस्तेहसाल करे, तुम्हारा हक खाए, तुमको जलील करे, तुमको गुलाम बनाए, बस तुमने सब्र करना, आगे से कुछ नहीं बोलना, है ना। आगे से तुमने उसको और तुमने शेर बनाना है। बेड़िया तुमको पाड़े, तुमको चीरे, तुम बेड़ की तरह जो है ना तुमने बनना।
تو اس طریقے سے، اس تصور سے آپ اپنے اہداف تک پہنچیں گے. آپ تو دشمن کے لیے چارہ بن گئے، آپ تو بیڑیے کے لیے جو ہے نا بیڑ بن گئے. تم نے تو اور اس کو تقویت پہنچایا. اگر یہ مفہوم ہے، اور واقعی میں جب ہم مسلمانوں نے، ہم مظلوموں نے، ہم کمزوروں نے صبر کا یہی مفہوم سمجھا نا، اور ان کے آگے ہم جھک گئے، دن رات ان کے تپڑے ہم کھانے لگے اور ہم نے برداشت کیا، تو بیڑیے کے دانت اور تیز ہو گئے، ہے نا. اس نے اور بدماشیاں شروع کی، اس نے اور ظلم شروع کی، اور استحصال اس نے کیا. یہ ترجمہ نہیں ہے قرآن میں صبر کا. صبر کا مفہوم ہے جو تمہارا ہدف ہے، جو تمہارا گول ہے، جو تمہارا مقصد ہے، مسلسل اس کی طرف ڈٹ کر آگے جانا. جو بھی اس راستے سے تم کو ہٹائے، تم سیسا پلائی دیوار بننا، اس کے آگے جم کر جو ہے نا آگے بڑھنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، مشکلات اور مصائب کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو اپنے رب کے حوالے کرنا. یہ صبر ہوتا ہے. دشمن کے ظلم سے، مصیبت سے ڈرنا نہیں ہے، اس کے آگے جھکنا نہیں ہے، مردانہ وار اس کا تم نے مقابلہ کرنا ہے، سیسا پلائی دیوار تم نے بننا ہے، جم کر تم نے جو ہے نا اس کا مقابلہ کرنا ہے. ان خطرات کو، مشکلات کو بالکل سامنے لانا ہی تم نے نہیں ہے. صبر تو یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اہداف آپ کو معلوم ہے، چونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدف دیا، وہ تھا دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کو اشرنو زندہ کرنا، ہے نا. احیاء ملت ابراہیمی، جس کو عرب کے مشرکین نے بالکل چھوڑ دیا تھا، یہود اور نصارہ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کی حیت کو بدل دیا تھا، اس دین کو انہوں نے مذہب کا شیپ دیا تھا. دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کے قبلے کو انہوں نے جو ہے نا ہائی جیک کیا تھا، یا بدل دیا تھا، یرغمال بنایا ہوا تھا. وہ جو تمام انسانوں کے لیے مسابت للناس تھا، عمل للناس تھا، قیام للناس تھا، ہدی للعالمین تھا، سب کو انہوں نے ہائی جیک کیا تھا، اس کی شکل حلیے کو بگاڑ دیا تھا. اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی کہ ملت ابراہیمی کی تجدید، اس کو دوبارہ عصر نو زندگی دینا، اس کو زندہ کرنا، یہ مسلمانوں کا ہدف. ملت ابراہیمی کو زندہ کریں گے، ملت ابراہیمی کا جو قبلہ ہے اس کو تمام دنیا کا دوبارہ قبلہ بنائیں گے، وہاں سے شرک، کفر، ظلم کو ختم کریں گے، ادھر جو مشرکوں کا غلبہ ہے اس کو ختم کریں گے، اس قبلے کو اپنے تحویل میں لیں گے، اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس کا خود متولی بنیں گے، اور ساری دنیا کی امامت ابھی مسلمان کریں گے. منصب امامت اس پر ابھی یہ مسلمان بیٹھیں گے. اب شہداء الناس، تمام دنیا کا نگران، تمام دنیا پر نگرانی، نگہبانی یہ مسلمان کریں گے. خیر امت ابھی مسلمان بنیں گے، امت وسط ابھی مسلمان بنیں گے، تمام دنیا میں ابھی عدل، انصاف مسلمان قائم کریں گے. دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ مسلمان بنائیں گے، اور تمام دنیا کو اللہ کے دین سے مسلمان آگاہ کریں گے. اظہار دین اور اقامت دین کا کام ابھی کون کریں گے؟ مسلمان کریں گے. بہت بڑا ہدف ہے نا، کوئی آسان کام تو نہیں ہے. آپ کو ایسا کوئی چھوڑے گا؟ سب سے پہلے مشرک آپ کو چھوڑیں گے، جنہوں نے بیت اللہ کو ہائی جیک کیا. اس زمانے کی بات کر، آج کی بھی بات کر لیں گے نا. آپ کو چھوڑیں گے. پھر مشرکین کے ساتھ ساتھ جو یہودی اور عیسائی ان کے ساتھ ملے، یہ کوئی آسان مسئلہ ہے؟ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہودی تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہمارے قبلے کی طرف ہو جائے، عیسائی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہمارے قبلے کی طرف ہو جائے. ابرہ کو کتنے خار آیات، تو آج جتنے ابرہا ہے وہ آپ کو چھوڑیں گے؟ وہ نہیں چھوڑیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا دو ایسے ذریعے، اگر ان ذریعوں سے تم نے کام لیا
تو تم اپنے ہدف کو پہنچ جاؤ گے. احیاء ملت ابراہیمی بھی ہوگا, اور جو قبلہ ہے ملت ابراہیمی کا تمام انسانوں کا, اس کے متولی بھی تم بنو گے, امت وسط بھی تم بنو گے, شہداء علی الناس بھی تم بنو گے, خیر امت بھی تم بنو گے. لیکن دو کام تم نے کرنا ہے, صبر سے کام لینا ہے اور اقامت صلاۃ تم نے کرنا ہے. تو آپ تو مجھے کہو گے یار یہ تو ہم 1400 سال سے کر رہے, 1300 سال سے کر رہے ہیں نا, ہم تو صبر والے لوگ ہیں, تپڑ کر رہے, برداشت 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 برداشت. ہمارے باپ دادا بھی سکھاتے آ رہے نا, برداشت کرو برداشت کرو, ظالم کے ظلم کو برداشت کرو. ہم تو کر رہے ہیں. اور رہا اقامت صلاۃ, وہ دھڑلے سے ہم کر رہے ہیں, صبح شام ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے. تو جب ہم صبر بھی کر رہے ہیں اور جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو پھر اپنے اہداف تک ہم کیوں نہیں پہنچتے, اپنے گول تک کیوں نہیں پہنچتے؟ پھر ملت ابراہیمی کا احیاء کیوں نہیں ہو رہا, منصب امامت کیوں نہیں مل رہی, شہداء علی الناس کیوں نہیں بن رہے, امت وسط کیوں نہیں بن رہے, خیر امت کیوں نہیں بن رہے؟ قرآن تو کہتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ دو کام کرو اپنے اہداف کو پہنچ جاؤ. تو معلوم ہوا کہ ہم نے نہ صبر کو قرآن سے سیکھا سمجھا اور نہ ہم نے اقامت صلاۃ کو سمجھا. اسی لیے شیطانی قوتیں, طاغوتی قوتیں کوشش کرتے کہ ہم قرآن کی طرف نہیں آئے, ہم قرآن کو نہیں سیکھے. اگر ہم نے قرآن کو سیکھا تو ہم صبر کو سیکھ جائیں گے, اگر ہم نے قرآن کو سیکھا تو ہم اقامت صلاۃ کو سمجھیں گے, اور اگر ہم نے صبر سے اقامت صلاۃ کو سمجھا تو اپنے اہداف کو ہم پہنچ پائیں گے. پھر تو دنیا کے امام ہم بن جائیں گے, پھر تو امت وسط بن جائیں گے, پھر تو ہم ظالموں سے اللہ کے بندوں کو خلاص کریں گے, پھر ہم دنیا سے ظلم کو بٹائیں گے, دنیا میں عدل لائیں گے, انصاف لائیں گے, امن لائیں گے, سلامتی لائیں گے, اخوت لائیں گے, اللہ کے انسانوں کو احترام دیں گے, اللہ کے بندوں کو آزادی دیں گے, سارے انسانوں کے بیچ میں مساوات ہم لائیں گے. تو آپ کو چھوڑیں گے اس طرح؟ تو آئیے کچھ کوشش کریں گے صبر اور صلاۃ کو جاننے کے لیے. نمبر 1 صبر. صبر کے بارے میں ایک آیات ہے نا, اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے. 39ویں سورت آیات نمبر 10, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اتنا بڑا عمل ہے, جو اس عمل کو اپنائے گا اللہ اس کو بغیر حساب کا اجر دے گا. دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے. جو صابر بنے گا, اپنے نفس پر کنٹرول, اپنی خواہشات پر کنٹرول, مشکلات اور مصائب پر قابو پانا, اپنے نفس کو اللہ کے آگے گرانا اور مشکلات کا مقابلہ کرنا, مصائب کا مقابلہ کرنا, اللہ کے دین اپنے ہدف کی طرف مسلسل بڑھتے جانا, تو اللہ تعالیٰ تم کو بغیر حساب کا اجر دے گا. اس لیے کہ یہی وہ عمل ہے جو شیطانی قوتوں کو شکست دے سکتے. یہی وہ ویژن ہے. جب یہ ویژن مسلمانوں میں پیدا ہوگا, جب یہ تصور مسلمانوں میں پیدا ہوگا, جب اپنے اندر یہ طاقت کو پیدا کریں گے, تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. وہ 313 ہے, دشمن 1000 ہے, لیکن یہ 313 اس پر غالب ہے. یہ ہے صبر. اب آتے اقامت صلاۃ پر. اقامت صلاۃ ہم اب دیکھیں, ایک گول ہوتا, تمہارے ایک گول ہوتا ہے نا. اب 2 ٹیمیں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. فرض کریں فٹ بال کے 2 ٹیمیں وہ مقابلہ کرتے, ہر ایک اپنا گول ہے نا. اچھا, وہاں ہر ٹیم کوشش کیا کر رہے ہیں, لیکن بطور ٹیم ان میں ایک تنظیم ہے. وہ اس کو پاس دے رہا ہے, وہ فٹ بال اس کو دے رہا ہے, ہر ایک اپنے جگہ پر کھڑا ہے. کوئی اس کو آگے, کوئی رائٹ میں ہے, کوئی لیفٹ میں ہے, کوئی جو ہے نا درمیان میں ہے, کوئی آگے ہے, کوئی. تو یہ بطور ٹیم ورک آگے بڑھ رہے, اور مسلسل توجہ کس طرف ہے؟
گول کی طرف ہے، مسلسل توجہ گول کے، اور ہر ایک کس چیز کے پیچھے؟ فٹ بال کے پیچھے، کیونکہ یہ فٹ بال ذریعہ، اسی ذریعے کو میں چلاؤں گا جو گول کروں گا۔ تو اب دیکھیں ہر کھلاڑی کی توجہ فٹ بال کی طرف، ہر ایک دوڑ رہا ہے فٹ بال کے پیچھے، ہر ایک بڑھا رہا ہے، کک مار رہا ہے کس کو؟ فٹ بال کو، ہر ایک آگے بڑھ رہا ہے گول کی طرف، کیونکہ ہدف کیا ہے؟ اور سب ایک تنظیم کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ آگے کر رہے ہیں نا۔ تو صلاۃ کا معنی بھی یہ ہے، اپنے ہدف کے پیچھے پیچھے چلنا، جو تمہارا ہدف ہے، جو تمہاری ذمہ داری ہے، جو تمہارا کام ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے ساتھ وابستہ رہنا، اس کے ساتھ جڑا رہنا، اور جو تمہارا ہدف ہے اس کی طرف مسلسل بڑھتے جانا۔ صلاۃ کا معنی بھی یہی ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے، نماز تو ایک پرانی فارسی پہلوی زبان کا ایک وہ ہے، اس کا معنی یہ ہے ورشپ، پرستش کرنا، نہیں، اس کا معنی ہے اس چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے ساتھ وابستہ رہنا، اس کے ساتھ پیوست رہنا، اور اپنے ہدف کی طرف مسلسل بڑھتے جانا۔ اس لیے میں نے جو فٹ بال ہے نا، اس سے آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، مسلمانوں کا گول ہے، طاغوتی قوتوں کا بھی ایک گول ہے، ایک گول شیطان کا ہے، ایک گول رحمان کا ہے۔ ایک ٹیم چاہتی ہے کہ دنیا میں ظلم آ جائے، اللہ کے بندے ہمارے غلام بن جائے، اور ہمارا حکم لوگوں پر چلے۔ جو اسلامی ٹیم ہے اس کا ہدف ہے کہ دنیا میں عدل آ جائے، انصاف آ جائے، ہر انسان آزاد ہو جائے، انسانوں میں مساوات آ جائے، امن آ جائے، خوشی آ جائے، ہر ایک اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے۔ اب یہ دونوں مقابلہ کر، عجیب ہے کہ وہ منظم ہے، شیطانی قوتیں، طاغوتی قوتیں منظم ہے، وہ اپنے ہدف گول کو جانتے ہیں، بطور ٹیم کام کرتے ہیں، سر دڑ کی بازی لگاتے، جان مال کی بازی لگاتے، اور عجیب ہے کہ مسلمان اس کو نہیں سمجھتے۔ کوئی ٹیم نہیں ہے مسلمانوں کا، ہر کھلاڑی اپنے طرف سے کک کرتے ہیں فٹ بال، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی اس کا گول نہیں ہے، کوئی ٹیم ورک نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی کاز نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے کچھ۔ تو پھر آپ کس طرح جو ہے نا ملت ابراہیمی کو پھر سے زندہ کریں گے؟ اتنا بڑا کام، ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہو، خود ایک امت تھی، خود ایک ٹیم تھی، کس قدر قربانی والا انسان، تصور آپ کر لیں۔ اور آپ کو اپنے گول کا بھی پتہ نہیں ہے، اگر ہے تو آپ بطور ٹیم کام نہیں کر رہے، آپ فرقوں میں بٹے ہیں، آپ کی نمازیں الگ الگ ہیں، کوئی سینے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی ناف پر رکھ رہا ہے، ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہے، کوئی ولغدالین پڑھ رہا ہے، کوئی ولزوالین، دوسرے کو آپ مان نہیں رہے۔ تو کیا یہ جو ہماری نمازیں، یہ ان نمازوں کے ذریعے سے آپ طاغوتی قوتوں کو شکست دے سکتے، آپ احیاء ملت ابراہیمی کر سکتے؟ یہ ادائے صلاۃ ہے نا، تم کو امامت عطا کرے گا۔ جو نماز کے امام ہے وہ خود بیچارے ملازم ہے، جو مسجدوں میں ہمیں قاری صاحبان علماء کرام نماز پڑھاتے وہ بیچارے خود ملازم ہے، کیونکہ ادائے صلاۃ کسی کو امام نہیں بناتا، ادائے صلاۃ امام سے آپ کو غلام بناتا ہے۔ ایک میں آیات پڑھوں گا پھر آگے بڑھیں گے، بار بار اس آیات کو میں پڑھتا ہوں، پہلی بھی میں نے پڑھا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہدف دیا کہ تم نے جا کر مصر سے اپنی قوم کو بھی آزاد کرنا ہے، اور جو طاغوتی قوتیں فرعون کی شکل میں، حامان کی شکل میں، قارون کی شکل میں، ساقی کی شکل میں، ان کو تم نے شکست بھی دینا ہے نا، یہ تمہارا ہدف۔ جب آپ آئے وہاں بنی اسرائیل بالکل منتشر، غیر منظم، خوفزدہ، کوئی اس میں تنظیم نہیں ہے، کوئی فرعون کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ جب آپ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون نے اور بدماشی شروع کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا خدایا اپنے ہدف تک میں کیسے پہنچوں تاکہ میری قوم آزاد ہو جائے، اور جو طاغوتی قوتیں ہیں فرعون کی سربراہی میں
इनका जोर टूट जाए। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया ना, अल्लाह ने फरमाया इकामत सलात करो, हकीम सलात। जिस तरह हमें यहाँ है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सलात से मदद मांगो। ऐ मूसा सलात से मदद मांगो। तो उस जमाने में तो मिस्र में मस्जिदों की इजाजत तो नहीं थी ना। अभी तो माशाल्लाह हर जगह मस्जिद है, मस्जिदों की इजाजत नहीं है। तो अल्लाह ने मूसा को फरमाया आर्जी तौर पर अपने घरों को, बैठकों को मस्जिद बना दो, है ना। ये जो इकामत सलात का काम है, उन बैठकों में इसको करो। और जब इकामत सलात हो जाएगी मिस्र में, तुम्हारे घरों में, तो इससे जो है ना इकामत सलात जब आ जाएगी, तो फिर इकामत दीन आ जाएगा। और तुमको खुशखबरी है कि फिरौन से अल्लाह ताला तुम्हारी कौम को आजाद कर देगा, निजात देगा, उसकी तुग़यानी को अल्लाह ताला खत्म करेगा, उसकी जुल्म और बर्दाश्त को अल्लाह ताला खत्म करेगा। आयात सूरह यूनुस 10वीं सूरत और आयात नंबर 87। वअौहैना इला मूसा वअखीही, फिर हमने वही किया मूसा और उसके भाई हारून की तरफ, अन तबव्वआ, कि तुम दोनों बना लो, लिकौमिकुमा, अपनी कौम के लिए, बिमिस्र बुयूतन, मिस्र में घर, वजअलू बुयूतकुम किबला, और अपने अपने उन घरों को, बैठकों को किबला बनाओ, मस्जिद बनाओ, उनको इकामत सलात की जगह उनको बना दो। वाकीम सलात, और वहां पर इकामत सलात करो, इकामत सलात, अपने अंदर तंजीम पैदा करो। उधर अल्लाह के दीन को समझो, उधर इस्लामी तरीके से तज़किया और तरबियत कर लो, उधर कंधे से कंधे मिलाकर एक जमात बनो, उंगलियों को मुट्ठी बना दो, एक जिस्म के मानिंद बन जाओ, एक रुख वाले बन जाओ। वबश्शिरिल मोमिनीन, तो ए मूसा, ए हारून, तुमको खुशखबरी अल्लाह की तरफ से कि तुम्हारी कौम को अल्लाह ताला इस अमल से आजाद कराएगा। किस अमल से? अकीम सलात, ऐसा अमल जिसने मिस्र में बनी इसराइल को आजादी दिला दी, फिरौन की उस तुग़यानी से, उस जुल्म से उनको निजात दिया। और रही हमारी नमाजें, आज पूरी दुनिया में करोड़ों मसाजिद है, करोड़ों मसाजिद, सारे मुसलमानों को रुख बैतुल्लाह की तरफ, सब कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब समझते, आखिरी पैगंबर को आखिरी पैगंबर समझते, 5 वक्त मस्जिदों में जाकर नमाज भी पढ़ते, लेकिन बतौर टीम नहीं, कोई गोल उनका नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई टीम वर्किंग नहीं है, कोई तरबियत तज़किया नहीं है, कोई हदफ नहीं है, कोई मकसद नहीं है। मैं भी जा रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, दुआए खैर मांग रहा हूं, आ रहा हूं, आप भी जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआए खैर मांग रहे हैं। हम सिर्फ इन नमाजों से अपनी गुनाहों को बख्शवाते हैं, बस। हम इन नमाजों से सिर्फ सवाब मांगते हैं, हम सिर्फ रियाकारी करते हैं लोगों को दिखलाने के लिए, देखो मैं भी मुसलमान हूं। मिस्र में उस इकामत सलात ने पूरी कौम को आजादी दिला दी, और हमारी सारी नमाजें छोड़ इस्तेमाल को, फिरौन को। खुद जो मुसलमान अशराफिया ने मुसलमानों को गुलाम बनाया, इस मुसलमान अशराफिया की गुलामी से ये करोड़ों मस्जिदें उनको आजादी दिला सकती? बताओ मुझे। जो आज मुस्लिम अशराफिया ने हमें दस्त बेपा करके, हमें गुलाम बनकर तागूती कुव्वतों के हवाले किया, हम तागूती कुव्वतों के रहम करम पर जी रहे हैं। हमारे सारे वसाइल इन मुस्लिम अशराफिया ने तागूती कुव्वतों के हवाले कर दिया। इनसे हम जान छोड़ सकते? हम जान छोड़ सकते? तो जब तक हम सब्र को नहीं समझेंगे, जब तक इकामत सलात को हम नहीं जानेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आओ कुरान को सीखे और कुरान से सब्र के मफहूम को समझे, इकामत सलात को जाने। अल्लाह ताला ने फरमाया इकामत सलात वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ये नमाज कोई मामूली, इकामत सलात कोई मामूली अमल नहीं है, बहुत बड़ा अमल है। हाँ, अदा सलात आसान है। हम सब मिलकर कर, हमारी मस्जिदें बड़ी है, जुम्मे के दिन जगह नहीं है, करोड़ों मस्जिदें हमारे मुल्क में, लाखों मस्जिदें, लेकिन तब्दीली नहीं है।
तागूती कुव्वत की सरकशी से हम निकले नहीं है, अमन नहीं है, सलामती नहीं है, इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं है, तंजीम नहीं है, हदफ की तरफ नहीं जा रहे। टीमों में फर्क होता है। फुटबॉल के टीमों में ब्राजील भी एक टीम है ना, तो फ्रांस की भी एक टीम है, और पाकिस्तान की भी फुटबॉल की टीम है, फर्क है ना। तो टीमों में फर्क है। एक तागूती कुव्वत ने एक टीम बनाया हुआ है, उसका एक गोल है कि हमने इस दुनिया को जुल्म से भरना है, हमने अल्लाह के बंदों को गुलाम बनाना है, हमने उनका इस्तेहसाल करना है, माली फिक्री हर हवाले से। मजबूत टीम उसने बनाया है, तमाम शोबे उसके मजबूत, उसके स्ट्राइकर भी मजबूत है, लेफ्ट साइड भी उसका मजबूत है, पीछे भी मजबूत है। एक टीम हमारी है, अपना हदफ नहीं है मालूम, हम टीम के तौर पर काम नहीं कर रहे, हमें थोड़ा किया है, हमें फिरकों में बांटा गया है ना। हमें इन्होंने कहा कि एक कप्तान आएगा तो फिर जो है ना तुम्हारी टीम को लीड करेगा, वो कप्तान अभी तक नहीं है। कप्तान आएगा, कप्तान आएगा, इमाम मेहदी आएगा फिर कुछ चलेगा। जब तक इमाम मेहदी नहीं है ना तो गोल कहते जाओ, तप्पड़े कहते जाओ, पता नहीं वो कब आएगा। कोई कहता है खुरासान से आएगा, कोई कहता है पता नहीं कहां से आएगा, कोई कहते हैं उसके हाथ में काले झंडे होंगे, कोई कहता है सब्ज होंगे, वगैरह वगैरह सारा कुछ। अभी आते हैं आयत नंबर 154 की तरफ। देखिए ये जो अब ये टीम बन गया ना, ये जब अपने हदफ की तरफ अभी बढ़ेगा, इस्लामी आदाफ की तरफ, क्या है यानी मिल्लत इब्राहिमी को वो अभी जिंदा करेगा, उसकी तजदीद करेगा, और बैतुल्लाह शरीफ को अपने हाथ में कंट्रोल को लेगा, खादिमुल हरमैन से लेकर, है ना, जानते हो खादिमुल हरमैन को, खादिमुल हरमैन से वो कंट्रोल लेकर मुसलमानों के हवाले उसको करेगा। वो जो इमाम काबा है उससे भी कंट्रोल लेगा, क्योंकि वो इमाम काबा, उसके पास ताकत नहीं है। खादिमुल हरमैन ने हरमैन की पूरी दौलत को जो है ना ताबूती कुव्वतों के हवाले की है, तो खादिमुल हरमैन, लेकिन हरमैन की दौलत वो ताबूती कुव्वतों को दे रहा है ताकि ताबूती कुव्वतें मजबूत हो जाए और उनका काबा, उनका किबला मजबूत हो जाए। तो ये जमात जब आएगी ना, ये जो अपने हदफ की तरफ बढ़ेगी, तो वो तागूती कुव्वतें तो उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको कत्ल करेंगे। और अगर इस रास्ते में वो कत्ल हुआ, कितना बड़ा उसका मर्तबा होगा इस रास्ते में जो अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे। नफ्स की खातिर नहीं लड़ाई, हम तो नफ्स की खातिर लड़ रहे, हम तो अपने फिरकों के हवाले से लड़ रहे, दूसरे फिरकों को मार रहे, ये नहीं। हम तो इस्तेमार के लिए जिहाद कर रहे हैं, हम तो इस्तेमार को ताकत देने के लिए, उनके किबलों को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं। अपना खून हमने बहाया लाखों की तादाद में, और किबले को मजबूत किया अमेरिका का, है ना। नहीं, मुसलमान इस्लामी किबले को मजबूत करेगा, दीन इस्लाम को सरबुलंद करेगा, इजहार दीन के लिए, इकामत दीन के लिए। वो भी दुश्मन उसको जब कत्ल करेगा, क्योंकि हम तो कातिल नहीं है, इस्लामी जमात कातिल नहीं है, यकीन जानिए। इस्लामी जमात उम्मत वसत है, खैर उम्मत है ना, और वो शुहदा अन्नास। लेकिन अगर इस रास्ते में कोई तुमको कत्ल करेगा तो तुम्हारा बहुत बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा दर्जा अल्लाह ने फरमाया वला तकूलु, फिर इन मकतूलीन फी सबीलिल्लाह को हम नहीं कहेंगे। अल्लाह ने फरमाया फिर मत बोलो, मत कहो लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में मरेगा। किसके रास्ते में? नफ्स के लिए नहीं, अपने मफादात के लिए नहीं, अपने ख्वाहिशात के लिए नहीं, अपने फिरके के लिए नहीं, अपने सोच के लिए नहीं, इस्तेमारी कुव्वतों के लिए नहीं, इस्तेहसाली कुव्वतों के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की खातिर फी सबीलिल्लाह। और फी सबीलिल्लाह वो है जिसकी रहनुमाई आपको कुरान देगा कि फी सबीलिल्लाह क्या है, फी सबील तागूत क्या है, इसकी निशानदेही कुरान करेगा। इसकी निशानदेही अल्लाह के नबी और रसूलों ने किया। उनको क्या मत कहो अमवात, वो मरे नहीं है, बल अहयाहुन, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुमको एहसास नहीं है, तुम उसको मुर्दा कहते हो। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी अपने रब को दिया, हक की खातिर अपने बच्चों को यतीम किया,
اپنی بیوی کو بیوہ بنایا, باپ کے کندھوں کو توڑا, تم اس کو مردہ کہتے ہو کہ وہ مردہ ہے؟ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اس کی زندگی جاویدہ ہے, جاویدہ زندگی. اللہ کے نزدیک وہ مرا نہیں ہے, تمہارے نزدیک بالکل مرا ہے. تم تو اس کی باڈی کو دیکھتے ہو نا, اور واقعی اس کی باڈی تو ایسا ہی ہے نا, لیکن اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, آیات 169 میں سورہ آل عمران. ہرگز مت سمجھو ان کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں, ان کو مردے بالکل مت سمجھو. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ, عند ربہم, رب کے نزدیک, یرزقون, ان کو رزق دیا جاتا ہے, فریحین, بہت خوش ہے, بما آتاہم اللہ, جو اللہ نے ان کو دیا, من فضل, اپنے فضل سے, ویستبشرون, اور وہ خوش ہوتے ہیں, بالذین, ان لوگوں کے حوالے سے, لم یلحقوا بہم, جو ابھی تک ان کو جا نہیں ملے, من خلفہم, ان کے بعد, الا خوف علیہم, وہ کہتے ہیں کہ کوئی خوف نہیں ان پر. یاد رکھو اللہ کہتا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں, ولا هم يحزنون, اور نہ وہ غمگین ہو, یستبشرون, وہ خوش ہوتے ہیں, بنعمت من اللہ, اللہ کے انعام سے, وفضل, اللہ کے فضل سے, وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور اللہ پاک نہیں ضائع کرتا ایمان والوں کا اجر. لیکن ہمارے مولویوں نے اس یعنی ایک ایسی آیت جو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا, زندگی جاویدہ زندگی دے, انہوں نے اس کو مردے کا مسئلہ بنایا. قبر میں مردے سنتے ہیں نہیں سنتے, اس آیات سے. یہ جو آدمی نا, یہ جو شہید ہو گیا, یہ قبر میں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ زندہ ہے تو ہماری آواز کو سنتا ہے نہیں سنتا؟ اگر ہماری آوازوں کو سنتا ہے تو آگے سے جو ہے نا وہ جواب دیتا ہے نہیں دیتا؟ آگے سے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اچھا اگر وہ زندہ ہے تو ادھر نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا؟ یار آپ دیکھ اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ مانوی والے سے وہ زندہ ہے, عند ربہم, کہاں؟ عند ربہم, اور تم اس کو قبر میں زندہ بناتے. اچھا پھر ادھر سے اس کو پہلاتا ہے کیا اولیاء کرام, وہ بھی تو شہید ہے, وہ قبر میں زندہ ہے نہیں ہے زندہ ہے نا؟ اور اگر زندہ ہے تو ہماری باتوں کو سنتے نہیں سنتے؟ اگر باتوں کو سنیں گے تو جو ہم دعائیں کرتے ہیں, جو فریادیں کرتے ہیں, اس کو بجا لاتے نہیں لاتے؟ ادھر سے قبر پرستی شروع ہوتی. تو وہ یہ آیات آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتا تھا؟ آپ کو روحانی اور مانی والے سے آسمان پر پہنچاتا تھا. تم نے اس آیات کو قبر پرستی کا ذریعہ بنا. ابھی قبر پرستی جاؤ جو ہے نا اولیاء کرام کے قبروں کو چاٹو, ابھی ان کے مٹی کو جو ہے نا منہ پر ملو. ابھی آیات یہ کہتی ہے کہ جو اس راستے میں جو اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے, ملت ابراہیمی کا احیاء کر رہا ہے, اسلام کے قبلے کو اس کا متولی بن رہا ہے, طاغوتی قوتوں سے اپنے ہاتھ میں اس کو لے رہا ہے, ادھر سے شرک کو ختم کر رہا ہے, اس کو امن للناس بنا رہا ہے, اس کو اظہار دین کا ذریعہ بنا رہا ہے, اس کو ہدی للعالمین بنا رہا ہے, اس کو مثابت للناس بنا رہا ہے, اس کو قیام للناس بنا رہا ہے. لیکن طاغوتی قوتوں نے اس کو مارا, وہ مر گیا. اس کو مردہ مت بولو, اس کو زندہ بولو. ابھی ہم نے شہداء کا ایک داستان پھر بنایا. جس جنگ میں ہم لوگوں کو فتح ملی وہاں سارے شہید آ گئے, ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے تھے. ادھر سبز کپڑے اس نے پہنے تھے پل پر, وہاں سفید کپڑے پہنے تھے پل پر. 1965 میں تو بہت سارے آئے تھے, 71 میں پھر نہیں آئے, اس لیے کہ 71 میں پھر شکست ہوئی. آیات کیا کہتی ہے, ہم کیا کہتے ہیں. اور وہاں ایک کھدائی ہو رہی تھی, ایک روڈ بن رہا تھا, تو قبرستان سے 2 جسم بالکل اس سے خون بہ رہا تھا. پھر تحقیق ہوئی, یہ تو شہداء کا ہے. اور وہاں ایک قبر ہم نے کھودا, وہاں بالکل جو ہے نا وہ ایک زندہ حالت میں نہیں ملی, اس کے گلے میں پھولوں کا ہار تھا. پھر پتہ کیا وہ تو شہید تھا. تم تو سیدھا سیدھا ہم کو قبر پرست بنا رہے, تم تو سیدھا سیدھا ہمیں جو ہے نا مردہ پرست بنا رہے کہ ان مردوں کو جا کر پوجو. جو اپنا ہدف ہے, جو اپنا گول ہے, اس سے تم کو موڑ رہے ہو. تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟
اسی لیے آیات جو ایک روحانی اور معنوی زندگی مسلمانوں کو دے رہا تھا، غلط ترجمے نے، غلط تفسیر نے اس مسلم امت کو مردہ پرست بنایا، قبر پرست اس کو بنایا، شخص پرست اس کو بنایا۔ ابھی جا کر شہداء کے جو ہے نا قبروں کو پوجو، نہیں، شہداء کے ویژن کو اپناؤ، اس کے اپروچ کو اپناؤ، اس کے طرز پر چلو، اس کے قبر کو مت پوجو۔ اب آتے آیات 155 پر۔ ہاں، یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ جو اسلام کا ہدف ہے تمام دنیا میں امن قائم کرنا، چھوڑیں گے آپ کو جنگ والے لوگ جو اپنا اسلحہ بیچتے ہیں دنیا میں، یہ جو اسلحہ کا بڑا کاروبار کرتے ہیں، اربوں اربوں ڈالر کماتے، وہ تو چاہتے کہ ہمیشہ انسان لڑے، خاک اور خون میں جو ہے نا انسان نہلے، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ آپ کا راستہ روکیں گے، اس لیے کہ آپ امن کے دائی ہیں، آپ سلامتی کے دائی ہیں، آپ اتحاد و اتفاق کے دائی ہیں، آپ احترام انسانیت چاہتے ہیں، آپ انسانوں کی آزادی چاہتے ہیں، آپ انسانوں کے لیے مساوات عدل چاہتے ہیں، تو آپ کو چھوڑیں گے وہ؟ نمبر 1، وہ آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ اب اللہ بھی آپ کو جانچتا ہے، وہ بھی آپ کو جانچتے ہیں کہ تم میں کتنی پاور ہے، تم کتنے پانی میں ہو۔ طاغوتی قوتیں بھی تم کو جانچیں گے کہ اب اسلامی جماعت کس قدر پانی میں، اور اللہ بھی آپ کو جانچتا ہے، ظاہر کرتا ہے مسلمانوں پر، تاکہ آپ کی صلاحیتیں وہ ظاہر ہو جائے دشمن پر، کہ ہر مسلمان ایک پہاڑ ہے، ہر مسلمان ایک پہاڑ ہے، اور ہر مسلمان اپنے ہدف کی طرف بڑھنے والا باہمت۔ تو وہ آپ کو نمبر 1 خوف میں مبتلا کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، آزمائیں گے نہیں، تم کو جانچیں گے، تمہاری صلاحیتوں کو ظاہر کریں گے۔ وہ کس طرح کہ دشمن تم کو خوف میں ڈالے گا، یہ خوف تمہارے لیے ایک بٹی بنے گا، ایسی بٹی تو تم کو اینٹ بنائے گا، تم کو فولاد بنائے گا۔ خوف سے مت ڈرو، ہر قسم کے خوف کو مسلمانوں دل سے نکال دو، تم اللہ کی جماعت، صرف اپنے رب کے خوف کو لاؤ، پھر تم عظیم جماعت بنو گے، پھر انقلابی جماعت بنو گے۔ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، مخلوق کا خوف ہوگا، وہ کبھی انقلابی جماعت نہیں ہے، کبھی انقلابی جماعت نہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نمرود سے ڈرا تھا؟ بتائے مجھے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈرا تھا؟ کیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو جہل سے ڈرا تھا؟ خوف کو نکالنا ہے، خوف کے بت کو ریزہ ریزہ کرنا ہے، اور طاغوتی قوتوں کے سامنے اس کو ڈالنا ہے کہ ہم تمہاری بدمعاشی سے نہیں ڈرتے، ہم تمہاری طاقت سے نہیں ڈرتے۔ نمبر 2 والجو، وہ تم پر بھوک کو غالب کریں گے، تم کو بھوک اور اس میں مبتلا کریں گے، دنیا کی معیشت کو، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، تم کو ایک ایک پائی کا محتاج بنائیں گے۔ یار اگر میں نے اپنے ہدف کی طرف گیا، میرے بچے بھوک سے مریں گے، میں بھوک سے مروں گا، تو ایسے بھی بھوک سے تم مر رہے ہو۔ ابھی تھوڑا ہی تم جو ہے نا، دنیا دیکھیں، دنیا کا غالباً کوئی 90% وسائل یہ تو ان اشرافیہ کے ہاتھ میں، طاغوتی قوتوں کے ہاتھ میں۔ ابھی بھی تو 4.5 ارب انسان بھوک میں، بھوک کی زندگی سے جو لکیر ہے نا، اس سے نیچے وہ زندگی گزار، ابھی بھی تو لاکھوں بچے ہمارے بھوک سے مر رہے، تو کیا ہم ابھی ڈرے؟ اس بھوک کو اپنی طاقت ہم بنائیں گے، اسلامی جماعت اس بھوک کو طاقت بنائے گا۔ جب میرے بچے بھوک سے مرتے تو تمہارے بچے پھر کیوں عیاشیاں کرتے؟ تو بھوک سے ہم نہیں ڈریں گے، ہم بھوک کا بھی مقابلہ کریں گے، ان کے پھر منہ سے وہ نوالا اپنا چینیں گے۔ وہ اقبال تو کبھی کبھی میرے طرح جذباتی بنتا ہے نا، وہ کہتا ہے جس کھیت سے تم کو غلہ نہیں ملے اس سارے کھیت کو جلا دو۔ میں کہتا ہوں نہیں، کھیت کو نہیں جلائیں گے، کھیت کو جلائیں گے تو ہم کیا کھائیں گے؟ ہم اس کھیت کو اپنا بنائیں گے جس پر طاغوتی قوتوں کا قبضہ ہے۔ پھر وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، پھر معاشی بدحالی وہ برپا کریں گے۔ مال محنت تمہاری ہے لیکن قبضہ اس کا ہوگا، مال تمہارا ہے، قبضہ اس کا ہوگا۔ پھر اسی مال سے وہ جو ہے نا اپنی طغیانی کو بڑھائے گا،
अपने जुल्म को बर्बरीत को बढ़ाएगा, तुमको आजमाएगा, लेकिन मत जलो। और वो तुमके जान की धमकी देंगे, तुमको जेल में डालेंगे, तुमको मारेंगे, तुमको ये करेंगे, तुमको वो करेंगे। नहीं, डरना नहीं है। वबश्शिर समरात, और इसी तरह वो जो है इक्तिसादी नुकसान, इसकी धमकी तुमको देंगे। तो 4 चीजों से आपको डराएंगे। नंबर 1, खौफ ज़दगी, तुमको खौफजदा करें। नंबर 2, भूख गुर्बत। नंबर 3, माली और जाली मुश्किलात। नंबर 4, इक्तिसादी नुकसान। हम मर्दानवार सब्र के साथ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब खौफ नहीं करेंगे तो जब फिर क्या होगा? वबश्शिर साबिरीन, अब खुशखबरी है ऐसे दिलेर बहादुरों और निडर लोगों को जो दुश्मन के खौफ से बेखौफ। जब इस्लामी जमात, अल्लाह की जमात, तागूती को के खौफ को दिल से निकालेगा, वो मेरे ख्याल में पहला दिन होगा आज अहयाए मिल्लत इब्राहिमी का। लेकिन क्या करें कि आलम इस्लाम को इस कदर डराया गया, पहले अशराफिया को, फिर अशराफिया के जरिए हमें। और अजीब है कि हमारे उलमा ने भी हमें डराया, हमेशा तागूती कुतुब से हमें डराया। और हम भी अपने नौजवानों को बजाय सरफरोशी के दर्स का हम इसको डराते। हां, जो बहादुर है, जो डरते नहीं है, उसको फिर वो हाईजैक करते, उनकी बहादुरी को अपने लिए इस्तेमाल करते तागूती को। जब देखा कि फलान फलान लोग बहादुर है, इनकी बहादुरी को फिर हाईजैक करते। फिर बजाय उन बहादुरों का कि वो बहादुर अल्लाह ताला की तरफ बढ़े, इस्लामी आदाब की तरफ बढ़े, वो फिर वो तागूती कुतुब के लिए इस्तेमाल होते। वो तो मुसीबत है ना। सिर्फ बहादुरी काम नहीं देता है ना, शऊर भी काम देता। अगर आपके पास अकल नहीं है, शऊर नहीं है, जमाने के तकाजों को नहीं जानते हो, अपने आदाब को नहीं जानते हो, बतौर टीम आगे नहीं बढ़ते हो, तो तुम्हारी बहादुरी क्या काम आएगा? कितने बहादुर 20वीं सदी में हमने कुर्बान की, कितना खून हमने बहाया, कितने हमारे कोड़े नौजवान गए, कितनी माए हमारे जो है ना वो हो गए यतीम, कितनी यानी बहनें हमारे बेवा हो गए। लेकिन ताकत वो तागूती कुतों को मिला, खून हमारा बहा, ताकत अमेरिका को मिला। खून हमने बहाया और दौलत दूसरों ने कमाया। ये भी नहीं है ठीक, याद रखना। मुसलमान जज्बाती नहीं होता, बहादुर होता है लेकिन अक्लमंद। अब आते आयत 156 की तरफ। अल्लदीन इदा असाबतहुम मुसीबा, मुसलमान का अकीदा क्या, देखो तसव्वुर क्या है। जब भी उसको पहुंचती है कोई मुसीबत, वो गिर जाता है किसी मुश्किल में, वो चीखता चिल्लाता नहीं, हाय हाय नहीं करता है ना। वो तागूती कुतों के कदमों में नहीं गिरता, वो माफी नहीं मांगता। वो क्या कहता है? वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं खुदा का हूं। जब मैं खुदा का हूं, मैंने अपने आप को खुदा पर बेच दिया है, बिल्कुल मेरे रब ने मुझे खरीद लिया है जन्नतों के बदले में। इन्नल्लाह इश्तरा, वो आयत याद है आप लोगों को, बार बार पढ़ते हैं ना, सूरह तौबा की आयत 111। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबिलिल्लाह फयक्तुलून व यक्तलून फयक्तलून व यक्तलून फयक्तुलून व यक्तलून, यानी वो मरते भी है मारते भी। लेकिन हमने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये इनकलाबी जो वो है ना, इसको हमने बिजली गई इन्ना लिल्लाह, बिजली गई ना, और मामूली दरवाजा जोर से बंद इन्ना लिल्लाहि, और एक आदमी मर गया इन्ना लिल्लाहि। ये एक इनकलाबी सोच है ना। जब भी तुमको मुसीबत आ गई तागूती कुतुब की तरफ से, तुम मुश्किल में फंस गए है ना, तुम चीखो पुकार मत करो, तागूती कुतुब के कदमों में मत गिरो, आओ भुगत मत कर लो, बोलो मैं खुदा का हूं, मैं खुदा का था, मैं खुदा का हूं और मैं खुदा का रहूंगा। जब तक जिंदा हूं मैं खुदा का हूं, मेरे लिए क्या मसला है।
اور جب میں مروں گا اپنے رب کی طرف جاؤں گا. مجھے کیا ہے, میں کیوں ڈروں؟ جب میں نے اپنے آپ کو دیکھیں, ایک ملک کا سپاہی وہ ڈرے گا؟ ہم اللہ کے سپاہی ہیں, ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں, ہم اپنے مشن پر ہیں, خدائی مشن پر ہیں. ہم نے کو اللہ نے ایک مشن دیا ہے کہ تم نے جا کر میری دنیا کو امن کا معذرت کے ساتھ اس کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. تم نے میرے بندوں کو ظلم سے نکالنا ہے. جو طاغوتی قوتوں نے میرے بندوں کو غلام بنایا ان کو آزاد کرنا ہے. میرے بندوں کو احترام دینا ہے, ان کو سکون دینا ہے, ان میں انصاف مساوات کو قائم کرنا ہے, ان کو آپس میں بائی بائی بنانا ہے, ان سب کو میری قبلے کی طرف متوجہ کرنا ہے, طاغوتی قوتوں کے قبلوں کو مسمار کرنا ہے, ان کی بدماشی کو ختم کرنا ہے. تو مجھے کیا ہے پھر؟ میں تو اللہ کا سپاہی ہوں, میں تو اپنے مشن پر, میرا بہترین مشن ہے. میں تو لڑتا نہیں ہوں, میں تو کوئی بدماش نہیں ہوں نا. اگر وہ طاغوتی قوتیں مجھے مار بھی دیں گے تو کیا ہوگا اس سے؟ کچھ نہیں ہوگا, میں تو زندگی جاویداں پاؤں گا. میں تو زندگی جاویداں پاؤں گا, ابد الآباد میں اللہ کے ہاں زندہ ہوں. انا للہ و انا الیہ اولئک علیہم. اب دیکھیں آیات نمبر 156. پھر جب اس عقیدے کے ساتھ وہ جیتا ہے, اس عقیدے کے ساتھ نا وہ جیتا ہے, اس کی زندگی اس تصور ہے کہ میں خدا کا ہوں, میں اللہ کا سپاہ ہوں, میں اس کے مشن پر ہوں, وہ میرا گول ہے, اس کی طرف بڑھ رہا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. دنیا کی کوئی طاقت مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتی, مجھے نہیں ڈرا سکتی. چاہے وہ مجھے بھوکا رکھے, میرے بچوں کو بھوکا رکھے, مال جان ہر چیز کو مجھ سے چھینے, میں ڈرتا نہیں, اس کے آگے گرتا نہیں ہوں. تو اولئک علیہم صلوات. اب ان پر کیا ہے؟ صلوات. ہم تو اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں نا, اللہ ان پر صلوات. یہ صلوات کیا ہے نا؟ عنایتیں, شاباشی, خراج تحسین. افرین تم پر, اللہ کہتے افرین تم پر اے میرے سپاہی, میرے فرشتے تم پر فخر کرتے, تا قیامت میرے بندے تم پر فخر کریں. شاباش تم پر, خراج تحسین. تم کو اللہ کی طرف سے سلامی, میرے فرشتوں کی طرف سے تم کو سلامی. وہ جو گارڈ آف آنر دیتے, کیا دیتے وہ جو نا, خراج تحسین. دعائے خیر, اللہ کی طرف سے دعا. جب اللہ تمہارے لیے دعا کرے گا نا, دعا کا یعنی تم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ریسپیکٹ دے گا, عزت دے گا, احترام دے گا. یہ صلوات کا معنی. اللہ کی طرف سے شاباشی, ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ افزائی. تو مجھے بتا, اس جماعت کو پھر کوئی شکست دے سکتی؟ یہی وہ جماعت تھی غزوہ بدر میں جس نے جو 1000 کے لشکر کو جو ہے شکست. یہی اس عقیدے کا آدمی تھا جس نے نمرود کے محلات کو ہلایا. یہی وہ عقیدہ جس نے فرعون کو جو ہے نا حیران کر دیا. نہ قارون کی دولت, نہ سامری کی چالاکی, نہ فرعون کا جبر, نہ حامان کا قلم اس کو جھکایا, نہیں جھکا سکا اس کو. یہ چیز تھی. والذی یصلی علیکم وملائکتہ, سورہ احزاب آیات 43. اللہ وہ ذات ہے جو صلوات یعنی خراج تحسین پیش کرتے, اس کے فرشتے بھی, تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اس عقیدے کے ذریعے سے اللہ تمہیں طاغوتی قوتوں کے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے, اور تم امام تمام انسانوں کا بن جاؤ, تم شہداء علی الناس بن جاؤ, امت وسط بن جاؤ, خیر امت بن جاؤ, اور اللہ تعالیٰ کا جو مرکز اسلام قبلہ جو ہے نا اس کے تم متولی بن جاؤ. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے, اسی لیے فرمایا نا ایسے لوگوں کے لیے مہربانیاں ہیں, من رب, ان کے رب کی طرف, رحمت اور رحمت, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں, ان کا گول صحیح ہے, بالکل یہ صحیح کھیل رہے نا, مطلب وہ
فٹ بال کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا, یعنی وہ صحیح جو ہے نا کام کر رہے ہیں, بالکل ان کا ٹیم صحیح ہے, ٹیم ورک صحیح ہے, گول صحیح ہے, صحیح آگے جا رہے ہیں, اور یہ انقریب طاغوتی قوتوں کو شکست دیں گے, گول پر گول دیں گے. گول نہیں کھائیں گے, ہم تو گول کھا رہے ہیں نا. کیوں گول کھا رہے ہیں؟ طاغوتی قوتیں ہمیں گول دے رہے ہیں, اور جب ہم صحیح کھیلیں گے تو ہم طاغوتی قوتوں کو ہرائیں گے, ہم گول ان کو دیں گے. ٹیم ورک ٹھیک نہیں ہے, ہدف نہیں ہمارا, ہم قرآن کو نہیں جانتے, ہم اپنے زمانے کے اہداف کو نہیں جانتے, تقاضوں کو نہیں جانتے, اسباب کو نہیں جانتے, ہم ٹیم ورک کے طور پر کام نہیں کر رہے, اچھے برے کی تمیز ہمیں نہیں, اپنی صلاحیتوں کو یوں برباد کر رہے. آج بھی ملت اسلامی میں بہت طاقت ہے, بہت انرجی ہے, لیکن اس کو ضائع کر رہا ہے, فروعی مسئلوں میں لگا ہے کہ ہم نے نماز میں وَلَضَّالِينَ پڑھنا ہے, وَلَضَّالِينَ پڑھنا ہے نا, ہم اس چیزوں میں لگے تو پھر تو اپنے ہدف تک نہیں پہنچیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.